بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے، ہر جمعرات خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، حدیثوں پر مشتمل ہے، 40 اتار، قسط نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، حدیث پاک نمبر بھی 26 ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہاتھ تنگ ہے، گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دے دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری احادیث بھی سنیں گے، درود پاک کے فضائل سے متعلق، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل شاندار واقعات بھی سنتے ہیں، اور پھر سلسلے کے اندر ایک وظیفہ بھی، ایک شاندار درود پاک بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج جو سب سے پہلے میں نے حدیث پاک آپ کو سنانی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور پانی کا لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے۔ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالا خانے پر سر بسجود ہیں، آقا سجدے میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا اے عمر، تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ درود پاک ایک پڑھیں تو 10 رحمتیں، 10 پڑھیں تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتیں۔ آج اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں بھی ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ آج انسان اپنے جاب میں، اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں اپنا گریڈ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ذرا لائف کا گریڈ بڑھ جائے، آفس میں ہوں تو وہاں میرا گریڈ بڑھ جائے، اتنے گریڈ کا افسر ہے تو زیادہ گریڈ مل جائے۔ ایک درود پر 10 درجات کی بلندی ہے، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے بولو، جی ہاں خوش نصیب ہے جو روزانہ سینکڑوں بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، اب ایک اور حدیث پاک سننی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا یہ حدیث پاک سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی، یہ تو ایک درود پر 10 رحمتوں کا ذکر ہو گیا، مگر اگلا حصہ تو سنیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اللہ، ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے؟ مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھیے، ہم تو یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں سعادت ہے ہمارے لیے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں، مگر آقا کتنا بڑا انعام عطا فرمانے کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اٹ مینز وہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ ذرا سوچیے تو صحیح مدنی چینل کے ناظرین، کیا کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی، پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں۔ 1000 بار ذرا کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی دیر لگتی ہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جو مختصر درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم، 1 گھنٹے کے اندر، جی ہاں ایک گھنٹے میں آپ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ مگر سوچے انعام، سوچے برکت۔ ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، اب ذرا سوچیے ہم کتنی بار درود پاک، حالانکہ کیا کیا ویلیو ہے
دنیا کی رقم کی، اتنے بڑے انعام، رحمتیں، برکتیں، جنت میں داخلہ، نیت کر لیجئے نا، شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک کو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک، پھر دیکھیں کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں، کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو وہ ذاکرین کی اس محفل میں پہنچ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے گویا ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اپنے پیغام رسا کو رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں، وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھانپ دو۔ اب ذرا غور کیجئے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، وہ انہی کا ہم نشین ہے، ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں۔ اللہ، یعنی درود پاک کی محافل، ایسے اجتماع جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، سبحان اللہ، وہاں جو جاتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آخر میں جانے والا، ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ وہ بندہ وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آیا تھا، ملنے آیا تھا، اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگوں کا ہم نشین ہے۔ یہاں ہمیں کمپنی، ہمیں صحبت کے بارے میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار میں تو برائی نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں نشہ نہیں کرتا، لیکن کیا کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، آپ ادھر بیٹھے جہاں رب کی طرف سے اس کی ناراضی، اس کی طرف سے لعنت ہو رہی، ارے ادھر بیٹھیے جہاں رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ وہاں اگر آپ مثال کے طور پہ کسی اجتماع ذکر و نعت میں گئے، کسی سنت و بھرے اجتماع میں گئے اور آپ باقاعدہ اس میں اتنا انوالو نہ بھی ہو سکے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو رحمتیں ان نیکوں پر برس رہی ہوں گی آپ پر بھی برس جائیں گی۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ہر جمعرات آل اراؤنڈ دی ورلڈ، ساری دنیا میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جمعرات کی رات ہے وہ خاص ذکر و درود کرنے کی رات ہے، خاص نیکیاں کمانے کی رات ہے، خاص دعائیں کرنے کی رات ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارے کام دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بھرا ہوا سنت و بھرا بیان ملتا ہے، اس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے، پھر ذکر الہی کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہزاروں ہزار اسلامی بھائی مل کر دعائیں کرتے ہیں، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں دعا ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں نیکی کی دعوت ہے۔ خوبصورت پیکج ہے، کتنی برکتیں ملیں گی اگر ہم اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اور جو خوش نصیب ساری رات اجتماع میں ٹھہرتے ہیں، اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آرام کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، پھر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا ساری رات رحمتوں کے سائے میں ہیں۔ آئیے نیت کر لیجیے انشاءاللہ جمعرات کی رات ہمارا اجتماع، اب ہفتہ وار اجتماع کبھی نہیں چھوٹے گا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں، کیسی رحمتوں کی چادر ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک تو ہم نے رحمتوں کی بات سنی نا، اب درود پاک سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جبھی تو ہمارے سلسلے کا نام ہے نا ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات۔ ایک درود کی فضیلت سنیے گا، آقا فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اب کس بات کی سستی ہے، نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، ایک بار درود پاک سے اتنی ساری برکتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ عز و جل اس کے دونوں محافظوں کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ اس کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھے۔ اللہ ذرا سوچیے تو صحیح کہ ایک مرتبہ درود بھیجے تو گناہوں کی معافی کا ایسا شاندار انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ مساء غفر له قبل ان یصبح من صلی علیہ صباحا غفر له قبل ان یمسی۔ آقا فرماتے جو شخص مجھ پر شام کو درود پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو مجھ پر صبح کے وقت درود پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ میں کتنے فضائل بیان کروں، ابھی تو تیسرا سلسلہ ہے، آپ جیسے جیسے سلسلہ سنتے جائیں گے نا یہ بلیف، یہ یقین مضبوط ہو جائے گا کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے درود پڑھنے والوں پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت ایک دو واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ۔ حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعات بھی سنتے ہیں، تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت ایک دو واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ۔ حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ ایک شب میں نے نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ضامن بن جائیں. فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو, میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہاری ماں اور باپ کا بھی. پھر نبی پاک علیہ السلام نے میرے آباء و اجداد میں سے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. غور کیجئے گا, توجہ کیجئے گا, ذرا کوسچن سنیے, سوال سنیے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو اور مجھ پر کثرت درود و سلام بھیجو. اللہ, کون ایسا امتی ہے جو دیدار مصطفیٰ نہیں چاہتا؟ ہماری تو تمنا ہے, بلکہ بڑی خوبصورت دعا مجھے یاد آ رہی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نے کیسی پیاری التجا کی, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنا, کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ ایک سبب ہے, یہ ایک روڈ میپ ہے پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے. لیکن اے کاش درود بھی پڑھنا نصیب ہو اور یہ آنکھیں بھی اس قابل ہو جائیں. ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں, اگر ان آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے تو پھر پیارے آقا کے دیدار کی تمنا کیسے کریں. اے کاش ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. حضرت ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب رونق المجالس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا, یہ کمال کا واقعہ ہے, ذرا غور سے سنیے گا. بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا, اس کے دو بیٹے تھے. وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف تقسیم کر لیا. ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ السلام کے 3 بال مبارک بھی تھے. دونوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا. بڑے بھائی نے کہا ہم بال توڑ کر نصف کر لیتے ہیں. دوسرے نے کہا نہیں بخدا ایسا نہیں ہو سکتا, نبی کریم علیہ السلام کا بال مبارک نہیں توڑا جا سکتا, یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے. اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا تمہیں بڑا محبت ہے, بڑا پیار ہے, ادب ہے, تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں 3 منہ مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو. اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کی گویا عشق کو آزمایا. اللہ اکبر, پنجابی کا شعر ہے نا, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل و دماغ میں نہیں آتے, لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون, عشق والے ہیں جو ہر چیز لکا دیتے ہیں. اب کیا کیا, چھوٹے بھائی نے تینوں منہ مبارک لے لیے, سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیا, کہا یہ خزانہ میرے پاس رہے گا. اب اس نے کیا کیا, روزانہ منہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا رہتا, درود پاک پڑھتا رہتا. اور بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا, خسارہ ہونا شروع ہوا, اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی. اللہ اکبر. اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و متاع وہ ختم ہو گیا. چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا. ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے, اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز و جل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے, اللہ عز و جل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے. بس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے, یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی, تانتا بن گیا. اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا, ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا. اے میرے بیچ اسلامی بھائی, کیا سیکھا آپ نے؟ یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور یہاں ادب کا مقام, ادب کا فائدہ بھی ہے. بڑی پیاری بات ہے نا, با ادب بانسی, بے ادب بد نصیب. اللہ ہمیں با ادب بھی رکھے, درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے, اور جن کے پاس بالخصوص منہ مبارک ہے اس کا خوب ادب کریں, خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں, اس کی برکتیں ہیں. بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہہ لیں, اٹیچمنٹ کہہ لیں, وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ کیسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک منہ مبارک ہوتا ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں. دیدار منہ مبارک کیجیے, درود پاک کی کثرت کیجیے اور برکتیں لوٹیے, اور ہمیشہ با ادب رہیے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار ایسا وظیفہ, ایسا درود بتانا کہ اس کا شاندار انعام بھی ہے. اور یہ خاص درود پاک جمعرات کی رات آپ نے ہر جمعرات کی رات پڑھنا ہے. تو درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے, چاہے تو اس کی پکچر لے لیجیے, آپ کے پاس یاد بھی رہ جائے گا. اور سبحان اللہ, ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک پابندی سے پڑھوایا جاتا ہے.
فضیلت کیا ہے ذرا سنیے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں. اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے، ہر جمعرات خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے. مدنی چینل پر ہر جمعرات میں درود پاک. تو یہ ذہن بنا لیں کہ ذکر اللہ اور درود پاک یہ کثرت سے کیا گیا. اب ذکر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ. تو تسبیح پڑھتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں اور 3-4 بار پورا کلمہ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ سب سے افضل ذکر ہے. پھر اس کے بعد آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یعنی اللہ کا ذکر زبان پہ رہے نا. فضول باتوں سے بچ کر جس رب نے زبان دی ہے اس رب کا ذکر کرتے رہیں. بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں، انشاءاللہ پریشانیاں الگ دور ہوں گی، غربت الگ دور ہوگی. پھر درود پاک پڑھتے رہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نماز میں، جو درود آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے پڑھیں. تو کم از کم روزانہ اپنی روٹین میں کچھ تعداد میں ذکر الہی اور درود پاک کو ضرور شامل کریں. بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. پھر اسی طرح ایک تسبیح درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ اچھی کوانٹٹی میں ہو جائے گا. ایک بار محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی وہ آیت انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں جانیں گے. اور میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے بیان میں کہ بے شک پورا قرآن ہی پڑھنا ہے، مگر قرآن میں کچھ خاص آیتیں ہیں جس میں اللہ نے مومنوں سے بات کی ہے، مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. ٹھیک ہے، آج انہی میں سے ایک آیت ہم سنیں گے بھی اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. توجہ سے سننا ہے آپ کو. پارہ نمبر 17 ہے، سورہ حج ہے اور آیت نمبر 77 نمبر آیت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جو ہم نے آیت تلاوت کی. 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے اور 77 آیت نمبر ہے. 3 نکاتی فارمولہ اللہ نے دیا ہے اور اس فارمولے میں انعام بھی بتا دیا ہے کہ جو ان 3 اسٹیپس کو فالو کر لے گا اسے کیا ملے گا؟ وہ فلاح پا جائے گا، ساری زندگی کامیابی سے گزارے گا، آخرت میں بھی اسے انعام مل جائے گا. یہی تو چاہیے نا کہ زندگی بیسٹ گزرے اور آخرت میں بھی محروم نہ ہو. ادھر بھی اللہ سکون دے، ادھر بھی سکون دے. کچھ لوگ صرف یہی کے سکون، یہی کے مزے، یہی کی راحت کے لیے جیتے ہیں. بس یار ادھر موج ہو جائے، دنیا میں مزے ہوں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کسی شخص کے دنیا میں مزے ہیں، بڑا اچھا گھر بھی ہے، تو گاڑیاں بھی ہیں، تو پیسے بھی ہیں، تو جو بھی ہے، جس قبر میں مر کے جانا وہ کیڑے انتظار کر رہے ہیں اور سانپ انتظار کر رہے ہیں. بتاؤ یہ زندگی اچھی ہے؟ اور اس کے بعد قیامت اور آخرت کا عذاب انتظار کر رہا ہے. کیا کرنا ہے اس دنیا کے مزے کا؟ کتنا ٹائم رہو گے اس دنیا میں؟ کوئی ہے جو 500 700 800 سال رہتا ہو؟ اب تو ہماری ایوریج لائف مشکل سے 60 70 سال. وہ بھی جی لیا تو جی لیا، اس سے پہلے چلے جاتے لوگ. تو ایسی 50 60 70 سال کے مزے کے لیے قیامت تک کے لیے قبر میں عذاب بھگت لو اور پھر اللہ نہ کرے قیامت کے دن بھی شرمندگی ہو، وہاں الگ تکلیف. نہیں، ہمیشہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے دنیا میں بھی سکون ہو، ادھر بھی لائف اچھی گزرے، اللہ ادھر بھی لائف اچھی، اور اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جدھر زیادہ رہنا ہے ادھر کی زیادہ تیاری. لاجک بھی یہی ہے نا. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں اور کراچی آئے ہوئے ہوں گے کام کاج کے لیے، تو آپ فکر کہاں کی کرتے ہیں؟ گاؤں میں گھر اچھا بن جائے، ادھر ذرا اچھا سکون کے ساتھ رہوں، تھوڑا ٹائم یہاں آیا ہوں چلا جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. بالکل یہی ذہن بناؤ. ہم دنیا میں مہمان بن کر آئے ہیں، 50 60 70 سال کا ایگزام دینے آئے ہیں. اصل زندگی وہ ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو پھر دنیا کی رنگینی کے لیے حرام نہیں کرے گا بندہ، پھر دنیا میں سکون پانے کے لیے کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے اگر تھوڑی تکلیف بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد بڑی راحت آنے والی ہے. اور اللہ پاک نے جو یہ قرآن کی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ عمل کوئی کر لینا، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، ادھر بھی مزے انشاءاللہ ادھر بھی مزے. اب 3 نکاتی فارمولہ ہے، پراپرلی توجہ سے سنیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو. دیکھو بات مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے، بے ایمان سے تو نہیں ہو رہی. جب مجھ سے اور آپ سے
اللہ بات کر رہا ہے تو بی کانشیس، توجہ سے سنیں نا. اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے. 89 ٹائمز اللہ نے بات کی ہے قرآن میں، 89 آیتیں ہیں. میں نے پہلے بھی مشورہ دیا ہے، دوبارہ دیتا ہوں. اب ہم پورے قرآن میں خود سرچ کریں تو بڑا مشکل ہے. دعوت اسلامی والوں نے آسان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیتیں جمع کر کے کتاب جاری کر دی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اے ایمان والو. اچھا وہ کتاب آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہ آپ کو گھر پہ ڈراپ کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے یار کتاب خریدنے میں پیسے خرچ ہوں گے، ہمیں پیسے نہیں کمانے. ہم نے دعوت اسلامی .net پر یہ کتاب فری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دی ہے. ڈاؤن لوڈ کیجیے، پڑھ لیجیے، پڑھیں تو صحیح کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. اب ان میں سے ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. پہلا نقطہ، ہم 3 پوائنٹس کو کنٹینیو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. پہلی بات کیا فرمائی؟ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کرو کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو. چونکہ نماز کی جو رکن اعظم ہے نا وہ سجدہ اور رکوع ہے، تو اس لیے قرآن کریم میں کبھی نماز کو رکوع اور سجدہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے بڑی مشہور آیت سنی ہوگی وارکعوا مع الراکعین. قرآن کہتا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بندہ صرف رکوع تو نہیں کرتا، پوری نماز پڑھتا. یہ اشارہ ہے، اور یہاں جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو. تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے. تو اب پہلا نسخہ کیا قرآن نے دے دیا؟ فرسٹ پوائنٹ، کامیابی کا، فلاح کا پہلا نسخہ کہ نماز پڑھنی ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ اچھا اسی میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو. پہلے میں نماز کہہ دی، تو اب دوسرے میں کیا ہے؟ دوسرے نقطے میں اس کا مطلب علماء نے فرمایا اس کے 3 معنی بنتے ہیں، یعنی 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی. اے ایمان والو کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو. عبادت کرنی ہے مگر اللہ کے لیے، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو پتہ چلے میرا نام ہو جائے، نہیں، اللہ کے لیے خالصتاً. یہاں اس سے ایک مراد یہ ہے. پھر فرمایا اے ایمان والو نماز کے علاوہ جتنی قسم کی عبادتیں ہیں، صرف نماز تو عبادت نہیں ہے نا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اگر حج فرض ہے تو حج کرو، تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، وغیرہ وغیرہ. اب یہ عبادتیں بجا لاؤ. یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے. اس کی تیسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو کامیابی پانے کے لیے عبادت کرو، پورے اخلاص کے ساتھ کرو، مگر ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، ابھی دیکھیں نا رمضان آئے گا تو ماشاءاللہ تقریباً لوگ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے والی جو سائیڈ ہے نا ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو. اور یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں میرا گلا بڑا خراب ہے، اور ڈاکٹر آپ کو گلے کی دوائی دے. اب تھوڑے دنوں بعد جائیں کہ ڈاکٹر صاحب ساری دوائی پی لی ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی آپ نے کوئی ٹھنڈے پانی سے اور کھٹے سے پرہیز کیا تھا؟ آپ کہیں نہیں، میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا ہوں. تو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ آپ اور 2-4 ڈبے بھی کھا لیں پھر بھی آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہونا. دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تو ضروری ہے نا. اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہم دوائی تو لے رہے ہیں نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، مگر پرہیز نہیں کر رہے، گناہ بھی کر رہے ہیں، دونوں ساتھ چلا رہے ہیں. نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو مگر گناہ سے بھی بچو. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. ایک حدیث پاک سے اس بات کو ذرا اور سمجھ لیں گے تو اور بات کلیئر ہو جائے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت فرمائی، کن ورعن تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچتے رہا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. ہم کیا سمجھتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والا عبادت گزار ہوتا ہے. یقیناً عبادت کرنی ہے مگر گناہ سے بچنا از ویری امپورٹنٹ. یہ دونوں ملیں گے تو سمجھ لیں اس کی برکتیں ملیں گی. اس کو اور اچھے انداز سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں نا، لوگوں سے خود آپ نے ایک سوال کیا، ساتھی بیٹھے تھے آپ کے، آپ نے کوسچن کیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی. نمازی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، نمازی بھی بعض دفعہ گناہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھے اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا بھی ہو. فرمایا نہیں، صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا. لوگوں نے عرض کی راہ خدا میں لڑنے والا، جہاد کرنے والا. فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا روزہ دار افضل ہے. حضرت عمر کہتے ہیں روزہ دار بھی گناہ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے. ہر روزہ دار تو سارے گناہوں سے نہیں بچتا. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع ہے، یعنی پرہیزگار ہے، یعنی گناہوں سے بھی بچنے والا ہے. تو پھر وہ اطاعت گزاروں میں ہے، پھر اس کی اطاعت مکمل ہو جاتی ہے. تو اصل بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. اے ایمان والو
صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو، ریاکاری سے بچو، ہر قسم کی عبادت بجا لاؤ، اور سب سے اہم یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو 2 پوائنٹ پورے ہو گئے۔ پہلا کیا تھا؟ فلاح پانے کا، کامیابی کا، کہ نماز پڑھنی۔ دوسرا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، نماز کے علاوہ جو عبادتیں وہ بھی کرنی ہے، مگر گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اور اب تیسرا نسخہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اور اچھے کام کرو۔ عبادت تو ہو گئی، اچھے کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق اپناؤ۔ اب یہ تینوں کام کر لو گے تو کیا ملے گا؟ قرآن آگے انعام بھی بتا رہا ہے، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، بیوٹیفل فارمولا فار سکسیس۔ آج کل کہتے ہیں کچھ سکسیس کا فارمولا بتائیے، سکسیسفل سٹوری بتائیے۔ میں تو آپ کو اللہ کے کلام سے بتا رہا ہوں، جس رب نے ایمان والوں کو خود فارمولا دے دیا، 3 کام کر لو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اب پریکٹس کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے، بڑے ہی مبارک دن آنے والے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں کتنی نیکیاں کرنی ہے، کیسا ذکر اللہ کرنا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے۔ اچھا، اب عید الاضحیٰ، چونکہ میں آج کچھ قربانی کے موضوع پر آپ سے بات کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ میں عرض کروں گا۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک بقرہ عید والے دن سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو قربانی کے مقابلے میں آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، کہتے جناب اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے، اتنے جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی جناب اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجیے گا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا، جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر رب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو جناب اب قربانی ہی کرنی ہے، اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے آج حدیث بھی سن لی، اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی والے دن سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جانور تو قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا، پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ ویسے تو تمام چیزوں کے لیے ہے مگر قربانی کے لیے خاص۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
ولکن ینالہ التقوی منکم. سبحان اللہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے. معاذ اللہ، کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا. جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، ان کی تعلیم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے. خلاصتاً عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے اے میرے بندو، اللہ فرماتا اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے. الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے. لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی. بس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقویٰ تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی کہ کچھ اور نیتیں شامل تھی. اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، یا یہ نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقویٰ کے لیے لیا ہے. لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے. جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے. کاش ذبح کر لیا، گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں. دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں. دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. ایک اور حدیث پاک سے قربانی کے دن قربانی کا جانور قربان کرتے وقت دل کی کیفیت میں ایک اور اضافہ کرنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا. اور میں فتیبو بہا نفسن، بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا. یہ دس از دا کنڈیشن. پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقویٰ ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ. اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، وہ کیا ہے؟ خوش دلی. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑے گئے، اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے، خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے. قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا، اس بار 3 لاؤں گا، پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے. جانور تگڑا لایا تھا، اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا. یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے، فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے. نہیں، خوش دلی کے اے اللہ تیری مہربانی تو نے اس قابل بنایا، تیرا کرم کہ تو نے اس قابل بنایا، پھر مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے. اتنے بال ہوتے بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر یا گائے کے اوپر، لاکھوں لاکھ نیکیاں. یا اللہ تو نے مجھے کمانے کا موقع دیا. سبحان اللہ. قربانی ہوتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا اللہ تو نے پھر مجھے گناہ معاف کرنے کا موقع دیا. بلکہ سچی بات تو یہ ہے بندہ یہ بھی سجدہ شکر ادا کرے، اے اللہ تیری مہربانی، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم کو تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اے اللہ تو نے کتنی آسانی کر دی کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس کا گوشت بھی خود کھا رہے ہیں، اور ہماری قربانی بھی قبول ہو رہی ہے، ہمیں اجر بھی مل رہا ہے. ان جذبات کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف قربانی میں نہیں، whenever، کبھی بھی زندگی میں آپ کوئی بھی نیکی کریں نا،
دل میں خوشی ہونی چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں بڑا مزہ ہے, روزہ آ گیا, رمضان آ گئی, انجوائے کریں. زکات کا ٹائم آ گیا, سجدہ شکر ادا کریں. اے اللہ تیری مہربانی, زکات دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر ادھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, رمضان آئے تو ٹینشن, ارے باپ رے باپ پھر روزے رکھنے پڑیں گے. ایک سال گزر گیا, ارے باپ رے باپ پھر زکات دینی پڑے گی. اللہ اکبر, پھر جناب لمبی لمبی تراویحاں پڑھنی پڑیں گی. ارے توبہ کرو, اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں جبھی تو تراویح پڑھو گے نا. اللہ نے مال دیا جبھی تو زکات دو گے. اللہ نے مال دیا جبھی تو حج کو جا رہے ہو. ارے عبادتوں میں کوئی انجوائے کیا کرو. اور جو عبادت خوش دلی کے ساتھ ہوتی ہے نا, اس کا اجر, اس کا ثواب, اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے ہمیشہ. اب اس قربانی میں بھی آپ نے بہترین جانور کرنا ہے, مگر اچھی نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ اکبر. اب سنو نا, خوش دلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کا کوئی ذرہ نصیب فرما. حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا نا, آپ کو تو حکم دیا گیا تھا بیٹا ذبح کریں, اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں مینا کی طرف. کمال یہ ہے کہ بیٹے سے چھپ کر قربانی نہیں کی, بیٹے کو بتا دیا. آپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہتے ہیں اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. 7-8 سال کے بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے, اب تیری کیا رائے ہے. مگر وہ کیسی عظیم ہستی ہیں, ذبیح اللہ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو بیٹے کے جسم پر چہرے پہ چمک آ گئی, چہرہ کھل اٹھا, جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں اے بیٹے یہ معاملہ کیا ہے, تیرا چہرہ کھلکھلا رہا ہے, تیرے جسم پر کپ کپی آ رہی ہے. شہزادے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو جان میں قربان ہو جاؤں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا, اس فانی دنیا سے نکل کر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. اللہ پاک نے اگر میرے لیے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے. بے شک رب نے جو اپنے پاس نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے تو بڑا بہتر ہے. سبحان اللہ, میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس قربانی کے لیے قبول فرما لیا ہے. ادھر پیسے سے قربانی میں جان جا رہی ہے, ادھر جس کی جان جانی ہے وہ خوشی سے جھوم رہا. فرق تو دیکھو نا, یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے نے کیسی قربانی کی. سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار, عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار ہے. یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال. جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار ہے, باپ کا حسن عمل, بیٹے کا ذوق اتباع, اس مثالی داستان کا مرکزی کردار. بزرگوں نے جب یہ واقعات پڑھے نا, انہوں نے کہا کیا کیا, ہمیں تو حکم نہیں ہے بیٹا ذبح کرنے کا. مگر شیخ احمد بن یحییٰ دمشقی رحمۃ اللہ تعالی ایک بڑے نیک بزرگ ہیں, دمشق میں موجود تھے, دمشق کے رہنے والے ہیں. کہتے ہیں ایک روز اپنے والدین کے ساتھ میں بیٹھا تھا, والد صاحب قرآن پڑھ رہے, والدہ بھی ساتھ بیٹھی تھی. دوران تلاوت یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ آ گیا. انہوں نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھ کر گھر والوں کو سنایا کہ دیکھو کیسے قربانی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے گئے اور یہ واقعہ ہوا. اللہ اکبر. تو ان کی والدہ نے یہ واقعہ سنا, کہتی ہیں بیٹا کیسے عظیم لوگ ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا. میرے بھی تو تم ایک ہی بیٹے ہو, میں تمہیں قربان تو نہیں کرتی, ذبح کرنے کا تو حکم نہیں ہے. جا میرے بیٹے, میں تجھے اللہ کے نام پر وقف کرتی ہوں, جا اور اللہ کی عبادت کر, دین کا کام کر. حضرت شیخ احمد کہتے ہیں میں گھر سے چلا گیا, مکہ مکرمہ پہنچا, کعبہ شریف کے قریب رہ کر عبادتوں میں دل لگاتا رہا, نیکیوں میں مصروف رہا. کئی سالوں بعد والدین کی یاد آئی, کہتے واپس دمشق آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے, کہتے احمد ہوں. ماں کہتی میرا ایک ہی بیٹا تھا, وہ میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے. اے بیٹا واپس جا, اللہ کی عبادت کر, دین کی خدمت کر, اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہو. یہ ایسے افراد تھے. بڑا گہرا جملہ کہنے جا رہا ہوں, اس آخرت کے سفر سے پہلے کچھ ایسے اچھے سفر کر لو جو اس سفر کو آسان کر. اگر آخرت کا سفر آسان کرنا ہے نا تو زندگی میں سے ہی کچھ وقت نکالیے. پہلے تو وہ سیکھیے جو مجھ پر سیکھنا فرض ہے. بڑے بڑے لوگوں کو نماز پڑھنا, وضو کرنا, غسل, نماز جنازہ, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, بیسکس وہ نہیں آتا, کب سیکھیں گے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہو. کیا بن گئے وہ؟ شیخ احمد دسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بنی بن گئے, اتنے بڑے بزرگ بن گئے. کم از کم میں مشورہ بھی دیتا ہوں, چلے بات چلی ہے, ہم میں سے بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے, اللہ نے پیسوں سے بھی نوازا ہوگا. کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے 3-4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دینا, 2-3 بیٹے کاروبار میں ساتھ دیں, ایک جنت کا کاروبار آپ کے لیے کرے, ایک جنت کا سامان کر دیں. خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. وہ بیٹا پھر عالم بنے, وہ حافظ بنے. حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی. آپ کو پتا ہے کیسا منظر تھا, جھرجھری آ جاتی ہے, کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا, ان کے ہاتھ باندھ دیے, ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے,
چھری ان کی گردن پر رکھ دی اور پھر کہا الہی لکل حمد فی الدہر الباقی رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء، اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تیری حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ یہ امتحان پتہ ہے کیسا؟ 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے تھے حضرت ابراہیم، اتنی دعاؤں کے بعد، اور اسی کو ذبح کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے، مگر اگلا جملہ سنو، کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ، اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکا، اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں۔ کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرے نبی ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے ایک ذبح کرنے ہے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا بھیجا۔ کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو جائے، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی، جملہ کتنا پیارا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، یہ بلا دور کر دے، بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے۔ جو عارفین ہوتے نا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں میں خوش ہوں، تو کہتے ہیں اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی، اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی۔ مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے، میری رضا والی، ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں، کوئی پرابلم کوئی پریشانی کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے۔ ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی، مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا، اپنی پسند کے حال میں داخل فرما۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور بس اب عرض یہی ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلی ذوالحجہ سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جس کی ہر نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے، تو کم از کم یہ 10 دن خوب نیکیاں، ہو سکے تو روزے رکھ لیجیے، قربانی والے دن تو روزہ نہیں رکھنا، باقی پہلے 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے، عام سے محبت سے رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو، کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے۔ اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا، کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان کر، اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا، بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان، یہ نیتیں ہوں، اپنے نفس کو قربان کریں، اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں۔ اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں، اللہ استقامت تو عطا فرما، وہ بڑا کریم ہے، تو نگاہ فرمائے تو ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج جو قربانی کی داستان سنی ہے، جو قربانی کا فلسفہ سنا ہے، اب ہم بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینے والے بنیں گے۔ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من زوال نعمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا يا ميسر كل أمر عسير يسر لي أمري يا الله يا الله يا الله اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ ہم مانتے ہیں مولا نے بڑے گناہ کی، بڑی خطائیں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کتر نہیں چھوڑی ہے۔ اے اللہ تیرے یہ گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا؟ تیرے سوا کون ہے جو گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا؟ اے معاف کرنے والے، ہمارے آج گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔
دے، شکر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ بس مولا آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے سزا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے دوست ابا کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہمیں آ جاتی ہے، اے اللہ یہ سستی دور کر دے، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے، اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے، میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، میرے مالک روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جن کے رشتے ہو گئے مولا ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، ہر بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر بنا دے، اے رب کریم ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیر سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا، میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، جو یہاں آئے ہیں سب خوشحال ہو جائیں، میرے مالک اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس علاقے پر رحمتوں کو نزول فرما، اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین جن کی حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔